السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں ادغام کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام دو قسم کا ہے، ایک نون ساکن کا ادغام، ایک میم ساکن کا ادغام۔ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ قاعدے کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں جتنے قواعد ہیں ان تمام کے تمام قواعد میں اس قاعدے کی بھی کچھ زیادہ ہی اہمیت اور ضرورت ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر اس کی تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ادغام ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد نون کے اوپر سکون ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چار حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تو نون ساکن یا تنوین کا ادغام کہلاتا ہے۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ان دونوں کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے بعد میں آ جائیں گی۔ تو یہ ادغام ہے، اور اس سے پہلے اخفاء کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی، اس میں بھی نون ساکن یا تنوین کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ تو میں نے آپ حضرات کو اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ جہاں جہاں پر نون ساکن آئے یا جہاں جہاں پر قرآن کریم کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش آئے تو وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے دو قاعدے ہم اسی نون ساکن یا تنوین کے پڑھ چکے ہیں، اسے یا تو اظہار کہا جاتا ہے یا اخفاء کہا جاتا ہے۔ اب یہ ادغام ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی قواعد نون ساکن یا تنوین کے آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ تو نون ساکن کو سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر ہم لوگوں کو تلاش کرنا ہے کہ جہاں جہاں پر نون ساکن آئے گا وہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، جہاں جہاں پر یہ قاعدہ دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا وہاں پر ضرور بضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ ہم لوگوں کو ملے گا۔ اس وجہ سے ہمیں ان قاعدوں کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم لوگوں کو اس کے قرآن کریم کے اندر اس کی باقاعدہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون، یا واو میم نون، ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن یا تنوین کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر خا یا زبر خے، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن۔ اب یہاں پر دو زبر ہے، یہاں پر تنوین میں سے دو زبر ہے، دو زبر کے بعد را ہے، را کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کے بعد یا، خیرین یا، خیرین یا، خیرین یا، راہو۔ اب آپ حضرات کو قرآن کریم کے اندر یہ جملہ ملے گا، قرآن کریم کے اندر آپ حضرات کو یہ جملہ ملے گا۔ اب اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ خیرین یا راہو ہے، اسے پڑھنے کا طریقہ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر بات کریں گے۔ غلط طریقہ یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر ادغام ہوگا
اور بغیر ادغام کے، بغیر کھینچے، بغیر ناک میں چھپائے اسپیڈ سے پڑھ لینا یا فاسٹ پڑھ لینا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر خیرن یراہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ خیرن یراہ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ خیرن یراہ، خیرن یراہ۔ تو یہاں پر دو زبر ہے، دو زبر کے بعد یا آیا، اور یا ان چار حرفوں میں سے ایک حرف ہے، ان چار حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو خیرن یراہ میں یہاں پر ادغام ہوگا۔ اسی طرح اب آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے یہ اس کی مثالیں ہیں۔ وہاں پر آپ حضرات کو یا واو میم نون، یا واو میم نون، ان چاروں کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال جو ہم نے بتائی تھی خیرن یراہ، یہی مثال آپ حضرات کو سب سے پہلے ملے گی۔ اس میں را کے بعد، را کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کے بعد یا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت لقوم یوقنون، یو میں میم کے اوپر دو زیر ہے، میم کے اوپر دو زیر ہے اور دو زیر کے بعد یا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے لقوم یوقنون۔ یہ دو مثالیں دو زبر اور دو پیش کی ہو گئی، دو زبر تنوین کی دو مثالیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد نون ساکن کی مثال من یومن، من یومن۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، اور یہ جو پہلے آپ حضرات کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف یا کی مثالیں ہیں، یہ صرف یا کی مثالیں ہیں۔ من یومن، نون ساکن کے بعد یا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے من یومن۔ اسی طرح من یقول، من یقول میں نون ساکن کے بعد یا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ میں ہا کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش آنے کے بعد یا آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ ان یشاء، ان یشاء میں نون ساکن کے بعد یا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ اب دوسری مثال وو کی، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد وو آئے گا تو اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ جیسے الہ واحدہ، الہ واحدہ، یہاں پر ہا کے اوپر دو زبر ہے، اس کے بعد وو ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ رحیم ودود، رحیم ودود، تو یہاں پر میم کے اوپر دو پیش ہے، میم کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کے بعد وو ہے، تو وو آئے گا، تو وو ہے تو وو آنے کے بعد اس میں یہاں پر ادغام ہوگا۔ اسی طرح یوں وہبت، یوں وہبت، یوں وہبت میں نون ساکن کے بعد وو ہے، نون ساکن کے بعد وو آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ اسی طرح من ورائہم، من ورائہم میں وو کے نون ساکن کے بعد وو ہے، نون ساکن کے بعد وو ہونے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ جنات وعیون، جناتیوں میں دو زیر ہے، تا کے اوپر دو زیر ہے، دو زیر کے بعد وو ہے، وو آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ اسی طرح موعدہ، موعدہ میں نون ساکن کے بعد وو ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ یہ مثالیں ہو گئی وو کی۔ اب انشاءاللہ میم کی مثالیں۔ رسول من اللہ،
آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات کو اوپر کی دو چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات اپنی طرف سے یہاں پر اجرا کرتے ہوئے جائیں۔ رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ، اور اسی طرح نون ساکن کیا ہے، نون کے مثالیں، من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرۃ۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ حضرات کو کیا ہے، نون ساکن یا تنوین کے ادغام کی مثالیں مل جائیں گی۔ اب ایک مرتبہ آپ حضرات ادغام کا قاعدہ پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں۔ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے، یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آئے گا تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کو 1 الف کے برابر ناک میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کر کے، غنہ مطلب ناک میں چھپا کر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے ادغام کی مثالیں آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے بہت سارے قاعدوں کو صاف واضح طریقے سے آپ حضرات کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کو انہی قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور اسی طرح قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن کریم کو اسی طریقے سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے کی جو لذت ہے وہ حاصل ہوگی۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم انہی قواعد کا اجرا کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب اجرا کی ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں تو آپ وہاں پر کیا ہے تجوید کو اور اسی طرح قواعد کو باقاعدہ سمجھنے کی فکر کرنی اور کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ حضرات کا قرآن صحیح ہو، قرآن کریم کی تلاوت آپ حضرات کی صحیح ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ ایک اعلان ہے کہ جس طرح ماحول کے اعتبار سے ہمارے سامنے نت نئے فتنے پیش آ رہے ہیں، جو سامنے واضح ہو کر آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو مثبت انداز میں صحیح طریقے کا علم حاصل ہو۔ اس وجہ سے انشاءاللہ ہمارے اگلی ویڈیو کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ، ان دو حضرات کی مختصر تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ حضرات انتظار کریں اور اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعاؤں میں ہم لوگوں کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔